بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بھی اچھا عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جائے وہ عمل ہمیشہ ادھورا ہے۔ تو ہر اچھا عمل شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ضرور در ضرور اس کی عادت بناؤ، تاکہ آپ کو اس قدر عادت ہو ان الفاظ کی کہ یہ آپ کی نسلوں میں بھی منتقل ہو۔ تو اس معاملے کی اس خوبصورت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی عادت ضرور ہے۔ اللہ پاک انشاءاللہ۔ الحمدللہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم فضل، آج دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے ساتھ وابستہ ہونے کی، اپنے پاک کلام کو دیکھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اس پر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروڑہا دفعہ اربعہ دفعہ شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی۔ سعادت زور بازی، یہ سعادت انسان اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے زور بازو پہ ہم یہ معاملہ نہیں لے سکتے، یہ سعادت نہیں لے سکتے۔ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے۔ جو بھی شخص، چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ آپ ہیں، جو بھی شخص اللہ کے کلام کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتا ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ جڑتا ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اللہ کے پاک کلام کو، اس کلام کو جو ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرتا ہے، اس کے ساتھ جڑیں۔ ہم اس پہ اللہ کا بارہا کروڑہا دفعہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی۔ الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز، جیسا کہ ہم نے سورہ کاف کا خوبصورت آیات مبارکہ کو سمجھنے کا سلسلہ شروع کیا، ہم پہلی 6 آیات مبارکہ کو سمجھ چکے، تو آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 7، 8 اور 9 اس کو سنیں گے بھی صحیح انشاءاللہ۔ قرآن کریم اپنے پاس رکھا کریں، قلم پینسل اپنے پاس رکھا کریں۔ یہ اصحاب کی سنت ہے کہ کلام پاک کو سن کر اس کے پوائنٹس کو اپنے پاس لکھ لینا، اس کو یاد دہانی کے طور پر اپنے پاس محفوظ کر لینا، یہ بہت اعلیٰ ترین معاملہ ہے۔ ہم نے جب یہ سیکھنے کا پروسیس شروع کیا تو یقین جانے رجسٹر کے رجسٹر بھرے، ہم نے لکھا۔ لکھنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم میں بہت برکت رکھی ہے، بے شمار برکتیں قلم کے ذریعے سے آپ کے قلوب و اذہان تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں قرآن کریم کو صرف دیکھنا بھی بہت بڑی رحمت برکت کا ہے۔ قرآن کریم سامنے کھلا ہو، کتاب پینسل آپ کے ہاتھ میں ہو، جو اچھی چیز لگے، جو چیز یاد دہانی کے لیے کوئی پوائنٹ لگے، کوئی الفاظ لگے، ان کو لکھیں، اپنے پاس محفوظ کریں، پھر اسے دوسروں تک پہنچائیں، اسٹیٹس لگائیں، پوسٹ بنائیں، کچھ بھی کریں۔ اللہ کے کلام کو کسی نہ کسی انداز میں، وہ کریم جو کل آیت مبارکہ ہم نے لاسٹ میں پڑھی، تو اپنے اندر یہ درد پیدا کریں کہ کسی صورت میں یہ اللہ کا پیغام آپ کی ذات سے آگے جانا شروع، اور اس کو اپنی بڑھائی کے لیے نہ کریں، اس کو اپنی ذات کی تشہیر کے لیے نہ کریں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ آج کے دور کے اندر فقط انہوں نے دین اور اسلام اور ان چیزوں کو بھی فقط پیسہ پیسہ پیسہ، صرف مال کے لیے کرنا شروع کر دیا ہے، حب جاہ کے لیے کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تو میں ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے جی معاملہ۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذات کی قربت کی تلاش کے لیے، اللہ پاک کے قریب ہونے کے لیے یہ عمل ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس عمل کو فقط اللہ کی ذات کے لیے کریں۔ انما الاعمال بالنیات کا یہ جو پہلی حدیث ہے، یہ حدیث اس قدر جامع ہے کہ نیت جو ہے نا، انسان اپنی نیت کے پیرامیٹر کو دیکھتا رہے، بارہا 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 اپنی نیت کا انالیسس کرتے رہیں کہ ہم یہ عمل کیوں کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو اب ہم اپنے آج کے اس خوبصورت
محفل کا آغاز کرتے ہیں، میں دعوت پیش کرتا ہوں نائلہ صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں، پھر انشاءاللہ ہم اس کے اوپر گفتگو بھی کرتے ہیں۔ ہوں اللہ شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ نائلہ تھوڑا سا اونچی آواز میں تلاوت کریں، ذرا قریب آ کے مائک کے قریب ہو کے تھوڑا اونچی آواز میں تلاوت کریں۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا جو کچھ اس پر ہے کہ انہیں آزمائیں ان میں کس کے کام بہتر ہیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے پٹ پر میدان کر چھوڑیں گے۔ ام حسب ان اصحاب الکہف والیقین کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ صدق اللہ العظیم، اللہ بزرگ برتن نے سچ فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم، اس کی ذات کا بے شمار یہ احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے کے معاملات جو ہے وہ عنایت فرمائے ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات کی حقیقت نصیب فرمائے۔ اب ہم ان آیات مبارکہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم کی پابندی کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یار اللہ نے بڑی محبت سے یہ بات فرمائی ہے، اس بات میں بڑی محبت ہے، بڑا درد ہے اور بہت ہی ایک لاڈ بھی ہے، ہر طرح کا انداز اس قرآن کریم کی آیت میں ہے کہ یار تم میری آیات پہ غور کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں سوچتے، کیوں ان آیات کو اپنے تدبر میں نہیں لاتے۔ تو قرآن کریم ان خوبصورت الفاظ کا عطا کرنا صرف ثواب کے لیے نہیں، صرف شفا کے لیے نہیں، بلکہ انسانی شعور کو اعلیٰ ترین بلندیوں تک لے جانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت کلام ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ تو اب ہم ان خوبصورت آیات مبارکہ پہ تدبر کرتے ہیں، جیسا کہ ہم پچھلے دو لیکچرز کے اندر، پچھلے دو محافل کے اندر پہلی 6 آیات مبارکہ، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی ساتھ پھر اٹیچ کروں گا تاکہ ہم اس سارے پیغام کو سمجھتے چلے جائیں اور اس پیغام کی حقیقت کو پہنچتے چلے جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے بنایا ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کائنات میں جو بھی چیز تم دیکھ رہے ہو، جو چیز تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، جس چیز کو تم دیکھ سکتے ہو، اس کے خالق ہم ہیں۔ بے شک ہم نے بنایا ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں، اس کے لیے باعث و زینت اور آرائش، اور اس لیے کہ یہ بڑی پرکشش ہیں، بڑی زینت والی ہیں، ان کو بڑی خوبصورتی سے ہم نے بنایا ہے، ان کی بڑی تعظیم و آرائش کی ہے ہم نے۔ کیوں کی ہے ہم نے؟ یہ جو زمین پہ جتنی بھی چیزیں ہم نے بنائی ہیں، بنائی بھی ہم نے ہیں، اور ان کو زینت والا بنایا ہے، ان کی ہم نے بڑی خوبصورتی سے آرائش کی ہے۔ کیوں کی ہے یہ بھی جانو، تاکہ ہم انہیں آزمائیں۔ یہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محو گفتگو ہے،
اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب اپنے قریب جو لوگ ہیں ان کو سمجھائیے، ان کو یہ چیز باور کرائیے کہ اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کا خالق اللہ ہے، اس کا خالق اللہ ہے، اور یہ جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں یہ ان کو ہم نے بڑا خوبصورت بنایا، ان کی بڑی خوبصورتی سے ہم نے ان کو زینت دی ہے، آرائش دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں۔ حضور یہ جو آپ کے ساتھ جڑے ہیں یہ دوسروں کے لیے آزمائش نہیں، یہ آزمائش اس کے لیے ہے جو ہماری ذات تک پہنچنا چاہتا ہے۔ انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، تھوڑا سا ہم گفتگو کو سرے سے لے کر آتے ہیں۔ ہم کہاں سے چلے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اپنے قلب کو شکر گزاری کے ساتھ باندھو تاکہ تم مقام ابدیت تک پہنچو، ہماری عجز و نیاز والی وہ اعلیٰ ترین ہماری جو مقامات ہیں ہماری ذات کے پاس، ہمارے بندے بن جاؤ، اس مقام تک تم پہنچ سکو۔ اس کے لیے ہم نے اپنے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کا جو فیض ہے، آپ کے سینے سے جو فیض جاری کیا ہے قرآن کریم کی صورت میں، اس کتاب کی صورت میں، اور اس کتاب کے اندر اس کے باطن سے جو ہم فیض لوگوں کو دیتے ہیں اس کے ساتھ جڑو، اور جو اس کے ساتھ جڑے گا تو وہ بے شمار نعمتیں پائے گا، اور جو اس کے ساتھ نہیں جڑے گا تو وہ اس کائنات کے ہر معاملے سے ڈی ٹریک ہوتا چلے جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یار تم نا یہ اپنے قلب میں سے دوئی ختم کرو، یہ شرک ختم کرو، اور یہ تمہارا جو شرک ہے یہ کیسے ختم ہوگا؟ یہ تمہیں علم سے ختم ہوگا، یہ تمہیں فہم سے ختم ہوگا، یہ تمہیں معرفت سے ختم ہوگا۔ اور پھر جب یہ تم اس چیز کی حقیقت پالو گے تو پھر تمہارے قلب میں کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان پھوٹے گا، اور تمہیں مخلوق خدا کے ساتھ محبت ہوگا، انس ہوگا، ان کی اصلاح کے لیے تمہارے قلب کے اندر درد ہوگا، اضطراب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آگے جب یہ چیزیں ساری ہم تک پہنچی تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں وہ علم بھی دوں، آؤ لے لو وہ علم جو تمہاری ذات میں سے دوئی ختم کرے گا، آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کھول کھول کے، آؤ میں تمہیں ان آیات کے اندر اتاروں، آؤ میں تمہیں یہاں سے وہ معرفت دوں جن کے ذریعے سے تم اپنے قلب کی دوئی کو ختم کر سکو گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اس کائنات کے اوپر جو کچھ ہم نے خلق کیا ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ اقتدار ہے، چاہے وہ اس کائنات کے حسین معاملات ہیں، چاہے وہ لوگوں کو دی جانے والی نعمتیں ہیں، اس کائنات پر جو بھی چیز خلق ہوئی اس کے مالک ہم ہیں۔ یاد رکھو، ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں، جان لو ہم نے اس کو زینت اور آرائش کے ساتھ بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ تاکہ ہم اپنے بندوں کو آزمائیں کہ یہ جو ہم سے ازل میں وعدہ کر کے آئے تھے، آئیں چلے میں تھوڑا سا آپ کو ازل کے وعدے کی طرف لے جاؤں۔ میں آپ کو وہ ازل میں جو ارواح کا وہ وعدہ تھا، وہ یوم الست میں جو آپ نے وعدہ کیا تھا، میں آپ کو اس وعدے کی طرف لے جاؤں تاکہ آپ کو وہ وعدہ یاد آئے۔ کیا تھا وہ؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں روحوں کو خلق فرمایا اور انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، ان کو اپنا دیدار کرایا، دیدار کرتے 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 ہزاروں سال گزرے، ہزاروں سال بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، اے میری پیاری ارواح، کون ہے تمہارا مالک؟ کون ہے تمہارا مالک؟ الستو بربکم، کون ہے تمہارا مالک؟ کالو بلا شہدنا، تو بولے سارے مالک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور سب سے پہلا جو اس میں سب سے پہلا جو یہ معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا گیا، جس
نور نے سب سے پہلا اظہار کیا وہ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک تھا. پھر آپ کے نور مبارک سے ساتھ ساتھ جس نے جتنے ساتھ ساتھ وہ اس پیغام کو وہ کاپی کرتے گئے، اس پیغام کے اوپر وہ گواہی دیتے گئے، وہ اتنے ہی حضور کے قریب ہوتے چلے گئے. تو تمام ارواح نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی ذات کا مالک ہونے کا اقرار کر لیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بائیں دستے قدرت کے اوپر دنیا کی آسائشیں، معاملات، زینتیں، ساری چیزیں دکھائیں. اب یہ روحیں اتنا عرصہ سے اللہ کا دیدار کر رہی تھی، انہوں نے تو اور کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، وہ ایک نئی چیز تھی. تو ان تمام روحوں میں سے جو 10 حصے روحیں ساری اگر کر لی جائے تو 9 حصے روحیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار سے ہٹ کے اس دنیا کے دیدار کی طرف، اس دنیا کے معاملات کی طرف بڑھتی چلی گئی، اس کی طرف انہوں نے رغبت دکھائی. اب رہ گئی پیچھے ایک حصہ روحیں. اللہ نے پوچھا بھائی تم نہیں جانا چاہتے اس دنیا کی طرف؟ ہم نے یہ بڑی خوبصورت بنائی ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے نا، ہم نے اس کو بڑا زینت والا بنایا، اس کے اندر اس کی بڑی آرائش کی ہے، اس کو بڑا اٹریکٹیو بنایا ہے، اس کے معاملات ہم نے بڑے اٹریکٹیو رکھے ہیں، تم نہیں جانا چاہتے؟ انہوں نے کہا نہیں مالک، ہمیں نا آپ سے بڑی محبت ہے. اللہ نے کہا اچھا بڑی محبت ہے، چلیں چیک کر لیتے ہیں محبت کو مزید. اللہ نے دائیں دستے قدرت پہ جنت، حوریں، قصوریں، باغات، بہت کچھ، جو کچھ معاملہ تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھایا. اب وہ جو ایک حصہ رہ گیا تھا، اس ایک حصے کو بھی 10 حصوں میں اگر آپ تقسیم کر دیتے ہیں تو 9 حصے جنت کی طرف چلے گئے. وہاں پہ جا کے تقوی اور بلند باغ دعوے، آخرت اور مقامات اور کیا کیا کچھ دعوے انہوں نے کیے. اب رہ گیا ایک حصہ پھر چھوٹا سا. اللہ نے کہا اے میرے بندو، اے میری پیاری ارواح، کیا تم نے یہ نہ تم دنیا کی طرف گئے، نہ تم جنت کی طرف گئے، تم کہاں جانا چاہتے؟ انہوں نے کہا مالک ہم نے کہیں نہیں جانا، مالک ہمیں تو صرف تیری طلب ہے، ہمیں تو ہی سب سے زیادہ عزیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھا. اللہ نے ان کے قلب پہ، ان کی ذات پر آزمائشیں اتاری، بلائیں اتاری، ان کو شدید قسم کے معاملات سے گزارا. اب وہ جو ایک چھوٹا سا حصہ رہ گیا تھا، اس ایک چھوٹے سے حصے کے بھی اگر آپ 10 حصے کر لیں تو 9 حصے ان آزمائشوں، بلاؤں اور مصیبتوں سے بھاگ گیا. ایک بہت مائنیوٹ سا حصہ رہا. اللہ نے کہا اے میرے بندو، کیا معاملہ ہے، کیا چاہیے تمہیں؟ تو انہوں نے کہا مالک نہ ہمیں دنیا چاہیے، نہ ہم آخرت کے طالب ہیں، چاہے تو ہم پہ آزمائشیں ڈال، چاہے ہم پہ آلائشیں ڈال، چاہے ہماری ذات کو بالکل جھنجھوڑ کے رکھ دے، ہماری ذات کو فنا کر دے، مالک ہمیں صرف تو چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہاں بہت خوشی سے ایک اعلان فرمایا. اللہ نے فرمایا ہاں یہ ہے میرے مخلصین بندے، ہاں یہ ہے میرے مخلصین بندے، ہاں یہ ہے میرے مخلصین بندے. تو یہ ہے وہ الست کا معاملہ، یہ اس کی آزمائش کا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اظہار کر رہا ہے کہ ہم نے دنیا میں بھیجا ہے، تم اپنی ذات کو جاننا چاہتے ہو تو دیکھو اب دنیا کی طرف رغبت نہ کرنا. ہم نے اس دنیا کو بہت خوبصورت بنایا، اس میں ہم نے مال بنایا، اس کے اندر ہم نے باغات بنایا، اس میں ہم نے عورتیں رکھی، اس میں ہم نے اقتدار رکھے، اس میں ہم نے حب جا رکھی، اس میں ہم نے لوگوں کی تعریفیں رکھی. تمہیں بہت ساری چیزیں تمہارے گرد ہم نے بہت سے جال پھیلا دیے ہیں، اس کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، اس کو باعث زینت بنایا ہے. لیکن یاد رکھو اس کی طرف رغبت نہ کرنا. کب رغبت نہیں کرو گے؟ جب تم ان تمام چیزوں کے پیچھے ہماری ذات کو دیکھو گے. تم نے ان تمام چیزوں کے پیچھے جو دیکھنا ہے نا، وہ ہماری ذات ہونی چاہیے. خوبصورتی دیکھو تو اس خوبصورتی کے بنانے والے تک تمہاری نگاہ جائے. کوئی خوبصورت معاملہ دیکھو، کوئی خوبصورت باغ دیکھو، کوئی خوبصورت چیز دیکھو، کچھ بھی
तुम खूबसूरत कोई कोहसार देखो, कोई गुल देखो, कोई बहता हुआ दरिया देखो, कोई फैला हुआ सहरा देखो, कोई सुबह का उजाला देखो, कोई मगरिब की शफक देखो, कोई हुस्न जमाल देखो, जो कुछ देखो, तो तुम्हें याद क्या आ जाना चाहिए? तुम्हें हमारी जात याद आ जानी चाहिए। तुम उन चीजों में न खो जाना, तुम उन चीजों के जाहिर में न खो जाना, बल्कि तुमने हरीमे दिल के अंदर उतरकर बल्कि तुमने हरीमे दिल के अंदर उतरकर हरीमे महबूब यानी कि हमारी जात तक रसाई हासिल करनी है। तुमने कहां तक रसाई हासिल करनी है? हमारी जात तक। तुमने इन चीजों के अंदर खो नहीं जाना, तुमने इन चीजों में नहीं खोना, बल्कि हमारी जात के नूर तजल्लियात तक तुमने पहुंचना है। हम अपने आप को हमारी जात तक लाना है। तो ये तुम्हें कब मिलेगा? जब तुम इन चीजों से हटोगे पीछे। देखें, इस कायनात के अंदर अगर हम इन दुनिया के मामलात में खोए रहते हैं ना, तो ये एक बीटा स्टेट ऑफ माइंड है। हम एक बीटा स्टेट के अंदर रहते हैं, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी के अंदर रहते हैं जो सिर्फ फकत दुनिया और शोर हमारे कलूब व अज़हान में पैदा करती है। अगर हम चाहते हैं कि हम इन मामलात से पीछे हटें, तो हमें किसी तरह से अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाना पड़ेगा। अपने आप को इन चीजों से पीछे हटकर हमने जिस मामले तक पहुंचना होगा, वो अल्लाह सुब्हाना ताला के कुर्ब की तलाश होगी। उसके लिए हमने अपने आप को हटाना होगा, इस दुनिया के शोर से एक कदम पीछे हटना होगा, ताकि हम अल्लाह की कुर्बत की तरफ बढ़ें, ताकि हम अल्फा स्टेट की तरफ बढ़ें, ताकि अल्फा से हम वो गैमा स्टेट, जो आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में, आप वो चीज़ें थोड़ा सा रिकॉल करें तो मैंने आपको समझाई थी कि एक बीटा स्टेट होती है कि हम हर वक्त दुनिया दुनिया दुनिया, हमारा जहन शोर में खोया रहा, ये मोबाइल है, ये दुनिया है, ये काम है, ये ऑफिसेज हैं, ये फलां है, ये मुझे यहाँ से भी पैसा आ जाए, मुझे यहाँ से मैं ये बात भी, हर चीज़ की नीयत हमने माल 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 दौलत, हर चीज़ के लिए हमने दुनिया 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 लगा रखी है। तो ये जो इंसान इस स्टेट में रहता है, दरअसल वो खुद इस तरह का शिकार होता है, चाहे वो लोगों के सामने कोई बहुत बड़ी हस्ती भी बन के दिखाए। वो खुद असल में बीटा स्टेट ऑफ माइंड के अंदर होता है। तो वो बीटा स्टेट से हटने के लिए कुछ चीज अल्लाह को सुपुर्दगी देनी पड़ती है। तो अल्लाह यही चीज समझा रहा है कि ये दुनिया हमने खल्क की, इसकी जीनत हमने बनाई, इसको आराइश हमने किया। क्यों किया? ताकि हम तुझे आजमा सकें कि यार जो तूने हमसे वादे किए थे, हमसे जो तू वादे करके आया था, हम देखते हैं कि अब क्या वो जो तू अजल से हमसे वादे करके आया था, क्या अब भी तू उसी के ऊपर कायम है? कि कौन है जो तुम में से बेहतर अमल करता है? कौन है? अब वो कौन सा इंसान है, वो कौन सी रूह है जो अपने अलस्त के वादे को। तो ये चीज है, इंसान के ऊपर जब असल हकीकत खुलती है, जब इंसान को अपना अलस्त का वादा याद आता है, तो फिर उसकी जो रूह है वो हर वक्त अल्लाह की कुर्ब की तरफ बढ़ती है। वो फिर हट जाता है इन चीजों से और अल्लाह का कुर्ब का मुतलाशी हो जाता है। अब अल्लाह अगले मामलात भी समझा रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला, मैं कुर्बान जाऊं मालिक पे, उसने हर एक आयत मुबारका से अगली आयत में एक और खूबसूरत रंग खोला होता है। हर आयत के अंदर से एक अगला नया खूबसूरत रंग अजा कर देता है। क्या बात है उसकी! सुभान अल्लाह कह दें, माशाअल्लाह कह दें, अपने दिल को इस वक्त अल्लाह के जिक्र के अंदर महव कर दें, अपनी जात को अल्लाह के जिक्र के साथ जोड़ दें। सुभान अल्लाह कहें कि अल्लाह हमें भी ये नूर दे, ऐ अल्लाह हमें भी ये रंग दे। अल्लाह ताला कहता है, और हम ही बनाने वाले हैं इन चीजों के जो जमीन पर हैं, और वीरान करके चटियल मैदान गैर आबाद। कि अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहा है कि ये जो हमने तमाम चीजें बनाई हैं, हम बनाने वाले इन चीजों के जमीन पर हैं, इन्हीं को हम फिर बना देंगे चटियल मैदान और गैर आबाद। अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहा है कि यार देखो, मेरी बात समझो कि बेशक जो कुछ भी हमने जमीन पर, एक दिन हम इसे साफ करके मैदान की सूरत में बना देंगे, छोड़ेंगे, इसको बिल्कुल चटियल मैदान कर देंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहा है, अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ना हम पे एक हकीकत खोलना चाह रहा है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बता रहा है कि ये जो बीटा स्टेट ऑफ माइंड है,
یہ جو دنیا ہے، یہ جو دنیا کے شور میں تم مبتلا ہو، یہ جو تمہیں زینتیں لگتی ہیں، یہ جو تمہیں چیزیں خوبصورت لگتی ہیں، یہ تم اپنی خواہشات کے کو معبود بنا لیتے ہو، تم کبھی مال کو معبود بنا لیتے ہو، کبھی تم اقتدار کو معبود بنا لیتے ہو، کبھی تم برائیوں کے پیچھے چل پڑتے ہو، ہماری ذات سے ہٹ کر چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو، تو سن لو، یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ ایک دن ختم ہو جانے والا ہے۔ یہ چیزیں دائمی نہیں ہیں، یہ چیزیں فنا ہونے والی ہیں، یہ فانی چیزیں ہیں، یہ فانی چیزیں ہیں جن کی طرف تم متوجہ ہو گئے ہو۔ کیا خوبصورتی سے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، آپ نے فرمایا حضور مجھے نا رونا نہیں آتا، میرا دل ذرا نرم نہیں ہوتا، میں لوگوں کی باتیں سنتی ہوں، میرا نا دل، آپ نے فرمایا آپ نا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کہ میں نے مر جانا ہے، اس فانی معاملے سے میں نے کٹ جانا ہے۔ تو کچھ دن بعد سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اب تو حالت یہ ہے کہ مجھ سے بات برداشت نہیں ہوتی کسی کی، میرا دل جو ہے پسیج جاتا ہے، اب مجھ پہ موت کی وہ معاملات کھل گئے ہیں۔ تو دیکھیں نا، ہم نے بھی تو موت کو بھلا دیے، ہم نے کس دن بیٹھ کے سوچا ہے کہ یار ہم نے مر جانا ہے، ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں، یہ ہم نے ہمیشہ کے لیے یہاں پہ رہنا ہے، یہ میرا مال و دولت، یہ میرا گھر، یہ میرے بینک بیلنسز، یہ میری گاڑیاں، یہ میری فلاں چیز، یہ چیز، یہ جس معاملات کے اندر میں ہوں، یہ میرے لیے ہمیشہ کے لیے۔ ہم نے کب ان چیزوں کو چھوڑ کر جانے کا تصور باندھا ہے؟ کس دن ہم نے بیٹھ کے سوچا ہے کہ یہ ساری چیزیں میری ذات میں بس اس ہلکا سا ایک اشارہ ہونا ہے، اور میں ان تمام چیزوں سے کٹ کر، اس فانی دنیا سے کٹ کر میں حقیقی دنیا کی طرف سفر کرنے لگوں گا۔ ہم موت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یار موت کو یاد کرو، یہ ساری چیزیں فانی ہیں، تم دائمی معاملات کی طرف کیوں نہیں رغبت کرتے؟ اور اس میں ایک اور بڑا بہت باریک نقطہ ہے تصوف کا، اس میں ایک بہت باریک نقطہ ہے رائے حق پہ چلنے والوں کا، بہت ہی اہم نقطہ ہے اس حسن مجازی سے جمال فانی تک سفر کرنے والوں کے لیے۔ کیا بات ہے! اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، یہ تم رائے حق پہ چل رہے ہو نا، یہ تم کوشش کر رہے ہو، یہ تم اپنے قلب کو پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ جو تم محافل میں جا بیٹھتے ہو، یہ جو تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، یہ جو تم بارہا کوشش کر رہے ہو، تو یاد رکھو ایک وقت آ جائے گا ہم تمہارے قلب کو اس تمام کائنات کے معاملات سے فانی کر چھوڑیں گے، تمہارے قلب میں سے دوئی کو ختم کر کے ہم اپنی ذات تمہارے قلب میں ضرور بسائیں گے۔ آج میں نے جو آپ کے ساتھ ابھی ایک پوسٹ شیئر کی تھی، مقام تکوین کیا تھا کہ اللہ کی غیرت الہی یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ ایک شخص جو اللہ کے ساتھ عشق و محبت کا دعویٰ کرے، جو اس کا سچا طالب ہونے کا دعویٰ کرے، تو اللہ اس کو دنیا اور آخرت کسی بھی معاملات کے اندر جو چھوڑ دے، کہ وہ دنیا اور آخرت کسی معاملات کے اندر الجھا رہے، اللہ اس کو اپنی ذات کے ساتھ، اپنے نور و تجلیات کے ساتھ وابستہ کرتا ہے، اس کے قلب میں سے ہر معاملہ نکال کر اس کی ذات کو فنا کر کے اپنی ذات وہاں پہ بساتا ہے، اور یہی مقام تکوین ہوتا ہے۔ اس مقام پر وہ کن فیکون کے مقام پر ہوتا ہے، وہ جو سوچ لیتا ہے اللہ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ نہیں ہوتی، وہ اللہ ہی کی سوچ ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا وہ جو معاملہ ہے، اللہ ہی کی چاہت ہوتی ہے کہ یہ معاملہ کیا جا سکے۔ تو یہ سب سے اہم معاملہ ہے سالک کو۔ سیدنا باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ عورت میرے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، کہ عورت کا جو معاملہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان مرد کے لیے عورت میں اور عورت کے لیے مرد میں شہوت رکھی ہے، تو میرے لیے عورت بہت بڑی آزمائش تھی کہ میں اس کی شہوت میں مبتلا ہو جاتا تھا، میں ان معاملات کے اندر گم ہو جاتا تھا، میرے لیے وہ آزمائش کا معاملہ بن جاتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ، کیونکہ وہ قلب کے اوپر آپ اس میں، یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو عورت کی شہوتیں تھیں، جو معاملات تھے، جو عورت کی ذات کی وجہ سے آزمائش تھی، وہ میرے قلب پہ دستک دیتی رہتی تھی، میرے قلب میں
نہیں تھی لیکن وہ میرے لیے آزمائش ضرور بنتی تھی. آپ فرماتے ہیں اور اب اللہ کا کرم ہوا, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہوا, اور اب یہ معاملہ ہے کہ عورت اور دیوار میرے لیے ایک برابر ہے. کہ عورت کو دیکھنا اور دیوار کو دیکھنا, یعنی کہ جیسے دیوار کو دیکھ کے مجھے وہ فیلنگ لیس سی کیفیت ہے, وہ عام سی کیفیت ہے, اسی طرح ایک عورت کے لیے بھی میرے لیے وہی معاملہ بن گیا. تو یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے سب کچھ بنایا ہے, ایک دن ہم ان چیزوں کو چٹیل میدان کر چھوڑیں گے. ان چیزوں کو ہم چٹیل میدان کی صورت میں خالی کر دیں گے. تمہارے قلب کو بھی ہم خالی میدان کر دیں گے. قلب المومن عرش اللہ. پھر تمہارا قلب وہی قلب ہوگا جس کے متعلق ہم فرماتے ہیں کہ نہ ہم آسمانوں میں سماتے ہیں نہ ہم زمینوں میں سماتے ہیں, ہم سماتے ہیں تو بندہ مومن کے قلب میں سماتے ہیں. تو پھر تمہارا قلب وہی قلب بن جائے گا جس قلب کے اندر ہم سماتے ہیں, کیونکہ اب تمہارا قلب صاف ہو چکا. اب تمہارے قلب میں سے ہماری دوئی ختم ہو گئی. اب سمجھ رہے ہیں بات, اللہ کس قدر خوبصورتی سے ہمیں یہ نکتے سمجھاتا جا رہا ہے کہ تمہیں کیسے یہ علم معرفت حاصل ہوگی کہ تم ہر چیز کے پیچھے ہماری ذات کو دیکھو, ہر چیز کے پیچھے ہماری ذات کی تلاش کرنا شروع کر دو. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ عارف جو ہوتا ہے, اللہ کی پہچان رکھنے والا, وہ تو پانی پیتے ہوئے پانی کے بٹلے کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ لیتا ہے. اس کو تو اس قدر اللہ کی ذات کی معاملات نصیب ہوتے ہیں. پھر کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے خوبصورتی سے, ہم آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے ہیں جو تعجب خیز ہیں, کہ کیا یہ جو ہم نے غار والوں کا تذکرہ, یہ جو اصحاب کاف کا تذکرہ ہے, کہ کیا تم نے یہ جانا کہ غار اور جنگل والے ہماری ایک عجیب سی نشانی تھے. اللہ تعالیٰ نا یہاں پہ ایک بہترین خوبصورت سے انداز میں پیارا سا ایک معاملہ اپنی کریم محبوب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ یا تم کیا سمجھتے ہو, یہ جو اصحاب کاف تھے, ہم نے ان کے اوپر یہ جو ٹائم ڈائمینشن سے ہم نے باہر لے گئے, ان کے اوپر ہم نے سینکڑوں سال گزار دیے, اور وہ اس غار میں رہے, زندہ رہے, اور باہر وقت اور چلتا رہا, ان کا وقت اور چلتا رہا, تو تم کیا اسی کو فقط ہماری تعجب خیز نشانیاں سمجھتے ہو؟ کیا تم یہی سمجھتے ہو کہ یہی صرف فقط ہماری تعجب خیز نشانیاں ہیں؟ نہ نہ نہ, یہ یاد رکھو, صرف یہی ہماری نشانیاں نہیں, صرف ہم نے یہ دن اور رات کا بدلنا, یہ ستارے, یہ سیارے, یہ باغ, یہ چمن, یہ پھول, یہ بہاریں, یہ بہتے ہوئے دریا, یہ لمبے دلک صحرا, یہ صبح کا اجالا, یہ مغرب کی شفق, یہ حسن و جمال, یہ آرائشیں, یہ آسائشیں, یہ ساری چیزیں ان ہر ایک تمہاری اپنی ذات میں ہم نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں, تعجب خیز نشانیاں رکھی ہیں. تم فقط اسی معاملے کو نہ سمجھو کہ یہ ہماری کوئی تعجب خیز نشانیاں ہیں. ہماری نشانیاں تو اس کائنات کی ایک ایک ذرے میں ہے. ہاں, تم نے وہ دیکھنے والی نگاہ چاہیے, تمہیں وہ دیکھنے والی نگاہ چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہے, کہ کس طرح سے تمہیں وہ چیز نظر آئے گی. اب اگر یہ اصحاب کاف کا معاملہ سمجھیں ہم, تو یہ اصل میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک کی ظاہراً جو مثال دی جا رہی ہے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے دور مبارک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا, تو اس وقت جو یہودی تھے وہ آپ کے بہت اگینسٹ ہو گئے کہ آپ نے ہمارے دین کی تحریف کر دی ہے, آپ نے نیا دین لے آئے ہیں, یہ ہے وہ ہے, بڑا آپ کی ذات مبارکہ پہ انہوں نے, اور آپ کو انہوں نے کہا بھئی ہم تو آپ جو ہے وہ کسی صورت آپ کو اس معاملے سے جانے نہیں دیں گے, بہت زیادہ آپ کے اگینسٹ ہو گئے. آخر کار انہوں نے کہا کہ آپ کو سلیب پہ لٹکا دیں گے, یہ سب کچھ. وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کو آسمانوں کی طرف آپ نے بلا لیا, اور آپ اس معاملے سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی. لیکن اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے, جو آپ کے حواری تھے, جن تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا وہ پیغام حق جو پہنچا دیا, جن کے قلوب و اذہان میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تعلیمات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی, جن کے قلب کے اندر وہ معاملات اتر گئے, تو انہوں نے
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو جاری و ساری رکھا، اور بہت سارے یہودی اور روم کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو گئے۔ تو پھر اس دور کے اندر جب روم کے تخت پہ ایک تھے، وہ بادشاہ تھے، دقانوس نام تھا ان کا، اس طرح سے کوئی نام تھا، وہ غالباً برا جمان جب ہوا تو وہ بہت زیادہ عیسائیت کے اگینسٹ تھا، اس کو بہت زیادہ وہ اس چیز کے وہ چاہتا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ عیسائی مذہب، اس کو اس نے بڑے ہی پلان طریقے سے ختم کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ لوگوں پہ ظلم و ستم ڈھاتا، قتل و غارت کا بازار اس نے گرم کیا، لوگوں کو زبردستی عیسائیت سے نکال کر پھر دوبارہ سے وہ یہود کے معاملات کے اندر لے آتا اور انہیں کہتا کہ وہ بتوں کی پرستش کرو اور اس طرح کے معاملات۔ تو وہ ایک تھا، کوئی علاقہ تھا افیسس اس نام سے اس کا کوئی علاقہ تھا، یہ بھی روم کا ہی کوئی ایشیائی کوچک والی سائڈ کے اوپر تھا وہ علاقہ۔ تو وہاں سے اس کا گزر ہوا اور وہاں پر لوگوں کو پتا تھا، اور اس نے وہاں پر عیسائی جو تھے، جو عیسائی مذہب پہ لوگ قائم و دائم تھے اور اس کے معاملات کرنے والے تھے، تو انہوں نے پکڑ دھکڑ ان کی شروع کر دی۔ تو وہاں پر چند ایک نوجوان تھے، تو وہ چند جو نوجوان تھے تو وہ انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے، وہاں ایک قریب پہاڑ تھا اور پہاڑ کے اندر ایک غار تھی، اس غار کے اندر جا کے انہوں نے پناہ لی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر انہوں نے دعائیں کی کہ مالک ہمیں اس ظالم اور سنگ دل بادشاہ کے شر سے محفوظ رکھنا، اور ہم یہ ہماری جو ایمان کی دولت ہے یہ اس سے ہم کہیں محروم نہ ہو جائیں۔ تو پھر اللہ ان کے ساتھ وہ لمبا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اس کو ڈسکشن میں لائیں گے کہ کیا معاملات ہیں، پر کیف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کرم نوازی کی اور ان کو ایک ٹائم ڈائمینشن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی میں لے گئے کہ جہاں پر وہ کافی عرصہ تک رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو محفوظ کیا، اور اس لمحے میں وہ ظالم حکمران بادشاہ گزر گیا اور اللہ پاک نے کرم نوازی کر کے ان کے معاملات میں آسانی فرما دی۔ اب یہ تو ایک ظاہراً پیغام تھا، ایک اس وقت ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ظاہراً پیغام، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی پیغام کے باطن کچھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی پیغام کے باطن میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق رکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ جو اصحاب کاف کا دور ہے نا، یہ جو اصحاب کاف کا دور ہے یہ ہر انسان کے لیے ہے، یہ ہر انسان پہ آتا ہے، یہ دور ہر انسان کی اصحاب کاف کا یہ جو دور ہے اس کے لیے مختلف پیرامیٹر میں آتا ہے۔ اب آپ اور ہم جس ایرا کے اندر ہیں، اس ایرا میں جو ظالم اور سنگ دل بادشاہ ہے وہ دنیاوی خواہشات و لذات اور یہ معاملات ہیں جو فتنوں کی صورت میں، دجل کی صورت میں ہمارے ارد گرد اس وقت منہ کھولے ہوئے ہیں اور ایمان کو ایک لمحے میں نگلنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا ایک امتی صبح کے وقت ایمان کی اعلیٰ حالت میں ہوگا، شام کو اپنا ایمان لٹا کے کافر ہو بیٹھے گا، پھر اسے اگلی شام جو ہے وہ دوبارہ سے مسلمان ہوگا، پھر اسے اگلی صبح جا کے پھر وہ اپنا ایمان لٹا بیٹھے گا۔ اس قدر ایمان کو خطرہ ہوگا۔ تو یہ وہی دور ہے نا، اسی طرح کے ہم دور کے اندر اس وقت معاملات ہیں۔ اب ہمارے لیے اس وقت اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہمارے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک غار رکھی ہے، اور وہ غار یہی ہے جس کے لیے ہم کوششاں ہیں، حریم دل۔ ہماری حریم دل، ہمارے دل کا وہ مخصوص معاملہ جس میں اگر ہم اترے اور اس میں جا کر ہم نے پناہ لی اور پھر وہاں پر ہم اللہ سے گڑ گڑائے، وہاں پر ہم نے ذکر کرنے کی کوشش کی، اللہ کی یاد کو بسانے کی کوشش کی، بارہا اللہ کی ذات کے معاملات کی طرف جانے کی کوشش کی، تو پھر اللہ آپ کو بھی اس ٹائم ڈائمینشن سے نکال کر ایسے معاملات میں لے جائے گا کہ آپ کی جو روح ہوگی وہ اعلیٰ ترین معاملات میں رہے گی۔ باہر کی دنیا میں جو بھی ہوتا رہے، آپ بھی اس حریم دل کے سفر میں حقیقت تک پہنچ کے حریم محبوب کے جلووں کے مزہ لیں گے۔ آپ کو بھی آپ کو یہ جو
حسن مجاز ہے، یہ جو مجازی حسن ہے، ان مجازی حسنوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نکال کے اپنے جمال دائمی کی طرف، اپنے جمال حقیقت کی طرف لے کے جائے گا۔ اس کے لیے وہ کیا خوبصورت شعر ہے کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں مسلمان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے ہیں وضو کے فرائض بہت۔ کہ دیکھیں ہم نے اپنی نیتوں کے، اپنے قلب کے اندر اتر کر اپنی نیتوں کے قبلہ کو محفوظ کرنا ہے۔ ہم نے اپنے قلب کے اندر اتر کر اپنی نیتوں کو درست کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہمیں حقیقت کے معاملات نصیب ہوں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا جو پیغام ہے۔ آج ہم نے جو قرآن کریم کی ان خوبصورت آیات مبارکہ کے ساتھ جڑ کر ہم نے جو حقیقت جانی، جو سمجھی، جو انڈرسٹینڈ کی، وہ یہ ہے۔ میں اس پیغام کو تھوڑا سا جو ہے وہ مختصراً اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ علم معرفت دے رہا ہے کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے قلب میں سے دوئی ختم ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارے قلب میں صرف ہماری ذات آ بسے، تو دیکھو پھر اس کے لیے تم نے کرنا کیا ہے۔ تم نے اس کائنات کے ظاہری حسن کے اندر، ظاہری معاملات کے اندر اپنے قلب کو متوجہ نہیں ہونے دینا۔ تم نے کسی کے پاس دولت دیکھی تو یہ نہ کہنا کہ یار یہ کتنا بڑا خوش نصیب ہے۔ اچھا ہمارے ہاں نا ایک معیار ہے، لوگ کامیاب اور خوش نصیب کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس دولت آ جائے، جو آسائشوں اور آسانیوں کے اندر آ جائے۔ کسی کو دیکھیں گے نا کسی مصیبت کے اندر، ہاں ہاں اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، اور خود پہ مصیبت آ جائے گی، جی میں تو آزمائش میں ہوں، میں جی بڑا نیک ہوں تو میرے اوپر آزمائش ہے۔ نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں یہ معیار نہیں۔ اللہ کسی کو بہت دے کر آزماتا ہے، کسی کو دے دیتا ہے نا بہت کچھ تو آزماتا ہے کہ اب یہ کیا کرتا ہے۔ اور اللہ کسی سے لے لیتا ہے، کسی کے معاملات تھوڑے تنگ کر لیتا ہے، اس کو تنگ کر، اس کے معاملات تنگ کر کے اس کو آزما لیتا ہے۔ یہ تو مالک کو پتا ہے کہ میں نے کس روح کو کس پیرامیٹر میں رکھنا ہے۔ آپ اور میں تو نہیں جان سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ معیار اللہ نے، یہ معیار اللہ نے کہا یہ معیار نہیں۔ تم دنیا کی زینتوں آسائشوں میں کسی کو دیکھو تو یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ہم اس سے بہت راضی ہیں، ہم اس کے اوپر ہم نے بہت بڑا کرم کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آزمائش میں ہو، اور ایک شخص ایسا جس کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہم نے اس کے اوپر بہت بڑا کرم اتارا ہوا، وہ ہمارا بہت نیک اور اعلیٰ ترین۔ آپ کو نا لوگ آپ کسی کو بتا بھی دیا جائے نا بھئی یار یہ شخص اللہ تعالیٰ کے بہت قربت میں، اور وہ بیچارہ سائیکل پہ ہو اور وہ عام سے معاملات بس یہ اس کے بارے میں۔ اور ایک شخص ہے جو وی آئی پی گاڑیوں پہ بیٹھا ہوا ہے، جی بڑا لباس جبہ کبا، اور وہ اے سیوں کے نیچے رہ رہا ہے کہ رنگ بڑا سفید اور سرخ ہوا ہے، اور جی بڑی خوبصورتی سے جی بڑا اللہ تعالیٰ کا نیک بہت بڑا ولی ہے جی، اس کی کیا باتیں۔ او بھائی یہ نہیں ہے اللہ کے ہاں، یہ معیار نہیں ہے، یہ ہمارے معیار ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کہتا ہے نہ میں شکلوں کو دیکھتا ہوں، نہ میں مالوں کو دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں تو تمہارے قلب کو دیکھتا ہوں، تمہارے قلب کی نیت کو دیکھتا ہوں، کس نیت سے بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، نیت کیا ہے۔ یہ ہے آج کے دور کے اندر بڑے بڑے پیر صاحب ہیں، ساتھ میں 10 بندے ہیں، 10 بندے ہاتھ چوم رہے ہیں تو آدھی خلقت ویسے ہی ہاتھ چومنا شروع کر دیتی ہے۔ اور بھائی یہ معیار نہیں ہے مالک کے ہاں۔ مالک کے ہاں معیار تقویٰ ہے، مالک کے ہاں معیار اس کی نیت ہے۔ مالک کو پتہ ہے کون کتنی قلبی صفائی کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ان چیزوں میں مت الجھائیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں یہ معیار نہیں۔ ظاہراً چیزوں میں نہ کھو جانا، یہ تو ہم نے تمہاری آزمائش کے لیے رکھی ہے، یہ تو ہم تمہیں آزما رہے ہیں کہ کون ہے جو تمہارے حالات، کون ہے جو ان معاملات میں اپنے معاملات بہتر کرے گا، کون ہے جو اعمال کے لحاظ سے بہتر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یار استقامت سے چلتے رہنا۔ اگر راہ پہ چل پڑے ہو اب استقامت سے چلتے رہنا، ہماری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ ٹھیک ہے غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، گر جاؤ گے، معاملات کے ایسے معاملات بھی ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھو
ایسے معاملات میں بھی کبھی جو ہے ان معاملات سے کھو نہ جانا. ہم نے یہ معاملات اس لیے رکھے ہیں کہ تم اس راستے کی حقیقت کو پالو. ایک وقت آئے گا ہم تمہارے قلب کو تمام معاملات سے پاک کر کے، تمام دوئی سے پاک کر کے حقیقت کی طرف، احدیت کی طرف، اپنی ذات کے احد ہونے کی طرف، اور تمہاری ذات کو فنا کر کے تمہیں بقا کی طرف لے آئیں گے. اور یاد رکھو یہ چیزیں تمہیں کہاں سے نصیب ہوگی؟ اس کے لیے تم نے اپنے قلب کی صفائی کے اوپر توجہ، حریم دل کی طرف بڑھو. اصحاب کہف نے جیسے غاروں میں جا کے پناہ لی، تم بھی اپنے قلب کی غار میں اترو. تم بھی دنیا سے چند قدم پیچھے ہٹو. تم بھی اس بیٹا سٹیٹ آف مائنڈ سے باہر آؤ اور الفا سٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ جڑو. ہماری ذات کے ساتھ، ہماری ڈیوائن فریکوینسی کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرو. اپنے آپ کو ہٹاؤ، ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ، دنیا، خواہشات، ہر چیز سے، تاکہ تمہارا وقت اور معاملات تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں، معاملات سکون کے اندر آ جائے اور ہماری ذات کی طرف متوجہ ہو. پھر تاکہ تمہیں وہ گہرائی والی تمہارے قلب کے اندر وہ نور و تجلیات کے ساتھ تمہاری وقت کی ڈائمنشن ہی چینج کر دے، تاکہ تم حقیقت کو پا سکو. تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے قلب کو بہتر اور درست کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم. اب میں ماشاءاللہ سے دعوت پیش کرتا ہوں ہماری بہن روبینہ صاحبہ کو، یا کوئی اور بھی کہہ رہی تھی کہ میں وہ سبحان اللہ والا کلام پڑھنا چاہ رہی ہوں. کون ہے وہ؟ ہینڈ ریز کیجئے گا ذرا. ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. روبینہ میں نے آپ کا مائک آن کر دی ہے. اچھا، نازیہ صاحبہ بھی ہیں. نازیہ آپ کو بھی چاندہ شاہ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ٹائم دیں گے آپ کو. روبینہ آپ شروع فرمائیے. صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم. ماشاءاللہ. دروشیف سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں. نفس اور شیطان، روبینہ جسٹ اے سیکنڈ. نفس اور شیطان آپ کو صرف ایک ہی معاملے میں الجھاتے ہیں. وہ آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ عالم بناتے ہیں، آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ علم والا بناتے ہیں، لوگوں پر تنقید. بھائی اس محفل کے اندر آپ اپنی ذات کی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں. اپنے اوپر غور کریں، ابھی چیزوں کو چھوڑیں اور اپنی ذات پر اصلاح کی کوشش کریں. رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بھیڑ تو. تجھے اپنی ذات کی طرف تو دیکھ یار، ہے کیا تو، بس کیا کرتا ہے تو. تو ادب اور محبت کے ساتھ اس محفل میں اپنے قلوب و اذہان کو بہتر کرنے کے لیے بیٹھیں، بجائے کہ آپ کچھ لینے کے دے کے نہ چلے جائیں. اللہ پاک کرم نوازی فرمائے گا. ماشاءاللہ. یہ روبینہ شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مکھ چندر بدر شاشا مت چمکے لات نورانی، مت چمکے لات نورانی. کد زلف تو مستانی، مخمور اکھیاں جھلمگ بھریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
اللہ سبحان اس صورت میں جان کھا جان کھا کے جان جہان کھا اس صورت میں جان کھا جانا کھا کے جان جہان کھا جانا کھا کے جان جہان کھا سچ آنکھاں تیرا بھی نشہ آنکھاں جس شان تم شان سب بنیا سچ آنکھاں تیرا بھی نشہ آنکھاں جس شان تو شان سب بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان خوب بہت خوب اللہ پاک آپ کو کرم سبحان اللہ آپ کی آواز بہت کٹ کے آ رہی ہے. ہم تھوڑا نازیہ صاحبہ کو ٹائم دیتے ہیں. آپ کی نا آواز کا انٹرنیٹ کا تھوڑا ایشو ہے, آواز کٹ کے آپ کی آ رہی تھی. چلیں ماشاءاللہ, اللہ پاک کرم نوازی فرمائے, بہت خوبصورت. جی نازیہ آپ پڑھیں ماشاءاللہ. نازیہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلیں جی ماشاءاللہ زینب آپ پڑھ لیں, پھر ان کو میرے خیال میں مائک ان کا آف ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے, یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, زمانہ
ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، عجب ہے سبز گنبد کے نظارے، عجب ہے سبز گنبد کے نظارے، نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے، نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ فاطمہ کی یہ چکی فاطمہ کی دوبارہ سے پڑھیں۔ یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں دے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اب ہم اپنے اگلے معاملات کی طرف پڑھتے ہیں، جو کہ ذکر اللہ، جیسا کہ آج کے ہمارے تمام درس کا جو اہم ترین نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ حریم دل میں اترنا، اصحاب کاف کی اس غار میں پناہ لینا، اپنے دامن کو حسن مجاز سے بچاتے ہوئے جمال دائمی کی تلاش میں اس غار میں اترنا، اس اصحاب غار، اصحاب کاف کی غار یعنی کہ اپنے قلب میں اترنے کی کوشش کرنا، تو اس کے لیے آج ہم ابھی ذکر اللہ کریں گے۔ جیسا کہ شروع میں کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ مراقبہ کے متعلق کب بتائیں گے، مراقبہ کب، کیا معاملہ ہے مراقبہ کا؟ یہ اکثر مجھے میسج آتا رہتا ہے، جی میرا مراقبہ کھل نہیں رہا، اور اس طرح سے آپ کا مراقبہ تو کھل گیا ہے تو پھر ساڈا نہیں کھل رہا، اس طرح کے بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو اس کے متعلق عرض کر دینا چاہتا ہوں، کیا کہ آپ کو سمجھ ہو کہ ذکر اور مراقبہ میں کیا فرق ہے، مراقبہ کب کرنا چاہیے، کب انسان کو اس کیفیت تک، مراقبہ دراصل ہے کیا، میں انشاءاللہ آج کوشش کروں گا یہ تھوڑا سا چند الفاظ میں سمجھا دوں، پھر ہم اپنے ذکر کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو روح ہے، اس روح کو پر عنایت کیے ہیں، اس روح کو پرواز عنایت کی ہے۔ اب کسی کی روح کی پرواز فقط اس دنیا تک ہوتی ہے، جس کو ہم عالم ناسوت کہتے ہیں، کسی کی ملکوت تک ہوتی ہے، فرشتوں کے عالم تک، کسی کی جبروت تک ہوتی ہے، کسی کی لاہوت تک ہوتی ہے۔ اب یہ کیا کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں، انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب انسان اللہ کی یاد کو اپنے
قلب میں بس آتا ہے، اس کا قلب پاک ہوتا ہے، اس کی روح پاک ہوتی ہے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو روح کی استعداد رکھی ہے، جس کی خوراک ہی اللہ کا دیدار ہے. جیسے میں نے آج کے موضوع میں آپ کو پہلے سمجھایا کہ اللہ نے اس روح کو اپنا دیدار کرایا، اس کو اپنا آپ دکھایا، یہ وہی خوراک لیتی رہی، اس کا مالک، اس کو خوراک دینے والا وہی ہے. اب جتنا انسان اس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے، اور وہ کیسے کرتا ہے، اپنے قلب کی پاکی کی کوشش کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، بار بار اللہ کو یاد کرتا ہے، یاد کر کے اس کی روح بالیدہ ہو جاتی ہے، اس کی روح کے پرواز کے پر درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب انسان کی روح کی پرواز کے پر درست ہو جاتے ہیں تو پھر جب وہ آنکھیں بند کرتا ہے اور اس کی روح اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو پھر وہ پرواز کرتی ہے اور اللہ کے نور و تجلیات کو اپنے اندر سمیٹتی ہے. اب یہ جو کوشش ہے، یہ جو ذکر ہے، یہ جو بار بار اس کے لیے سٹرگل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ ذکر اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد کی کوشش آپ کر رہے ہیں. اور مراقبہ کیا ہے کہ جب آپ کی روح کی پرواز کے پر درست ہو گئے، چاہے پھر آپ جا رہے ہیں قلعے میں، چاہے آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، چاہے آپ کی آنکھیں بند ہیں، جیسے ہی آپ کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور آیا، یاد پہلے ہمیشہ وہاں سے کیا جاتا ہے، تو جیسے ہی وہاں سے آپ کی طرف تجلی آئی، آپ کی بھی تار اللہ سے جڑ گئی، پھر آپ کائنات کے اندر کہیں پر بھی ہیں، پھر آپ مراقبہ میں ہیں. چاہے آپ نماز میں ہیں، چاہے آپ کہیں بیٹھے ہیں، چاہے آپ بائک چلا رہے ہیں، چاہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں، چاہے آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ گانا سن رہے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کسی بھی جگہ پر ہیں، آپ مراقبہ میں ہیں. اب آپ سمجھے میری بات کو، مراقبہ دراصل آپ کی یاد کا آپ کے باطن کے ساتھ جڑ جانے کا نام ہے. اور یہ لوگ پہلے شروع کر دیتے ہیں جب تک ابھی ان کی ذہنی معاملات ہی انتشار کا شکار ہوتے ہیں، ابھی تک وہ ذہنی انتشار سے، ذہنی شور سے، قلبی شور سے باہر ہی نہیں آئے ہوتے، اور وہ شروع مراقبات کرنا یہ مراقبہ ہو رہا ہے تو وہ ابھی تک آپ کو وہ معاملہ ہی نہیں، تو کیسے جڑے گی سوچ، کیسے معاملات کھلیں گے، کہاں سے وہ معاملہ کھلے گا؟ معاملہ تو کھلنا جہاں سے تھا وہاں پہ تو آپ کی توجہ نہیں، وہاں پر تو آپ نے معاملات ابھی کیے نہیں. تو یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس معاملے کی سمجھ دے. یہ جو آپ کو چیزیں کرائی جا رہی ہیں، یہ انشاءاللہ میرے مالک کی توفیق سے، میں نے آپ کو پہلے دن عرض کیا تھا، میرے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، برتن میں سے وہی برآمد ہوتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے، اور جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے، فضل سے وہ وہی چیز دے سکتا ہے. الحمدللہ آپ کوئی ایسے نہیں آئے بیٹھے، جہاں پہ ہم بھی بیٹھے نہیں، بٹھائے گئے ہیں. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، پیچھے اللہ کے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزرگوں کی توجہات شامل ہیں. کوئی ایسے نہیں ہے، آپ انشاءاللہ بیٹھے ہیں تو یہاں سے بہت کچھ لے کے جائیں گے. میرے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ، آپ کے فرمان یہی ہے کہ یہ جو آپ اللہ اور اللہ کے حبیب کی محفل سجا کے بیٹھتے ہیں، اس میں سارا کرم تو وہاں سے آ ہی جاتا ہے، ہم کو اپنی بات تھوڑی کر رہے ہیں. انشاءاللہ اعتماد رکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے گا. یہ اس میں ہمارے ساتھ کتنے اچھے اچھے نیک ارواح بیٹھی ہیں، اور اچھوں کی صحبت بمثل مشک ہوتی ہے، اور وہ آپ کے اندر اترتی چلی جاتی ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے. تو اب ہم ذکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. انشاءاللہ اب ہم ذکر کریں گے اور اپنے قلب کی، اپنے اصحاب کاف کی وہ غار کو ہم صاف کرنے کی کوشش کریں گے. ماشاءاللہ ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص تو موجود نہیں جسے ابھی تک ذکر کا طریقہ کار جو ہے وہ علم میں نہ ہو. اگر سارے ہی احباب جن کو ذکر کے طریقہ کار کا علم ہے تو پھر ہم باقاعدہ ذکر شروع کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا شخص ہے تو میسیج لکھ دے مجھے کہ دوبارہ سے بتا دیں، ورنہ ہم ذکر شروع کرتے ہیں. اچھا اقرا ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ جی، ہم نہیں ہیں جی میں ماشاءاللہ جی میں عرض کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ اللہ
جی ماشاءاللہ. میں جی یہ ذرا آپ سب ابھی مزید میسج نہ کریں، یہ تصویر ایک سامنے آ گئی ہے، یہ غالباً بی بی نے بھیجی ہے. ماشاءاللہ. اس میں آپ کو نا ایک وجود ظاہری نظر آ رہا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو خلق فرمایا، ہمیں جو تخلیق فرمایا، دو چیزیں ہیں. ایک ہماری روح ہے جس کو ہم وجود لطیف کہتے ہیں. اب خیر روحیں بھی بہت سی ہیں، ہم اس سمت نہیں جاتے. یہ روح انسانی آپ اس کو ہم کہہ دیتے ہیں. روح انسانی ہے، اور ایک اس کا وجود ظاہری ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سے اگایا ہے. آگ، مٹی، ہوا، پانی سے یہ مل کر بنا ہے. ان دونوں کو آپس کے اندر جو چیز انٹر لنک کر رہی ہے، ان دونوں کو جو چیز آپس میں ملا رہی ہے، جو ان دونوں کو ملا کے چلاتی ہے، سنکرونائز کرتی ہے، وہ انسان کا دم ہے، انسان کا سانس ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہاں پر کیا ہے کہ یہ انسان کے معاملات ہیں، انسان کا دم ہے، انسان کا سانس ہے، جس نے وجود لطیف اور وجود کثیف کو آپس کے اندر انٹر لنک کیا ہوا ہے، جوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک آپ میری بات جان گے. اب ہم کوشش کریں گے کہ کیونکہ یہ وجود کثیف جو ہے اس کو دنیا سے اگایا گیا ہے، جس کی رغبت زیادہ دنیا کی طرف ہوتی ہے، یہ خواہشات کی طرف بڑھتا ہے، یہ لذات کی طرف بڑھتا ہے، یہ حرص کرتا ہے، یہ ہوس کرتا ہے. یہ سارے معاملات اس وجود ظاہری کے ساتھ ہیں. جب یہ وجود ظاہری طاقت میں ہوتا ہے تو انسان کی رغبتیں دنیا، دنیاوی خواہشات، ان معاملات کی طرف زیادہ ہوتی ہیں. انسان کی روح اس وجود پر حکمران ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی رغبت اللہ اور اللہ کے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتی ہے. تو اب ہم ذکر کریں گے اپنی سانس پر جو ان دونوں کو ملا رہی ہے، اور ہم اس کے ذریعے سے اپنی روح کو طاقت میں لائیں گے تاکہ وہ اس وجود ظاہری پہ حکمران ہو سکے. تو کیسے ہم ذکر کرتے ہیں؟ ذکر کرنے کے لیے ہم اپنی سانس کو ناف سے اٹھاتے ہیں. ہمارا جو ناف ہے، یہ ناف کے مقام سے ہم سانس کو کھینچتے ہیں اور ہم اس کو ماتھے تک لاتے ہیں، اسٹریٹ لائن کے اندر سانس کھینچتے ہیں. اور ہم تصور میں سوچتے ہیں کہ یہ ہم سانس نہیں کھینچ رہے بلکہ ہم لفظ اللہ کہہ رہے ہیں. یہ سانس میں نے کھینچی، ذرا غور کیجیے گا. میں نے یہ سوچا تصور میں کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ، سانس نہیں کھینچ رہا، کھینچی میں نے ناف سے. تو اس طرح سے جب آپ سانس کو کھینچ لیں گے، ماتھے تک لے جائیں گے، پھر آپ نے اسی سانس کو چھوڑنا ہے، اور وہ سانس جا کے ٹکرانی چاہیے یہ جو یلو کلر کا آپ کو ڈاٹ نظر آ رہا ہے نا، جو یلوش کلر کا، اور ساتھ میں اوپر ہو لکھا ہوا ہے. اب آپ نے جب سانس کھینچی تو آپ نے تصور میں کہنا ہے اللہ. آپ تصور میں یہ سوچیں گے کہ یہ میں اللہ لفظ، اللہ کو ادا کر رہا ہوں سانس کھینچتے ہوئے. اور جب آپ نے سانس کو چھوڑنا ہے تو آپ نے تصور میں کہنا ہے ہو، کہ اب میں لفظ ہو کی ادائیگی کر رہا ہوں. اللہ ہو، سانس کھینچی اللہ، سانس چھوڑی ہو، اللہ ہو، اللہ ہو. ناک سے سانس لینی ہے، ناک ہی سے سانس چھوڑنی ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک امید ہے آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. اب دوسری بات، اہم بات، آپ نے نا تصور کرنا ہوتا ہے. اس ذکر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے ایک تصور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نیک شخص، تصور اچھا گمان کرنا ہے. ایاکم ظن وان ظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. اب ہمارے بارے میں اچھا گمان، حالانکہ میں ایک عام گناہگار خطا کار سا انسان ہوں، لیکن آپ نے ایک اچھا گمان کر لینا ہے کہ ایک نیک شخص آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کے قلب سے اللہ کا نور میرے ذات تک آ رہا ہے. اور یہ جو نور ہے یہ اللہ کی ذات ہی کا نور ہے، جو کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے تقسیم کیا جا رہا ہے. وہی نور آپ تک پہنچ رہا ہے. آپ نے اس کو اپنے قلب کے اندر اترتا ہوا محسوس کرنا ہے، اور اس طرح سے اللہ ہو کے ساتھ آپ نے وجود میں اس نور کو اتارتے جانا ہے، اور اپنے وجود میں فوکس کریں کہ میرے اندر کون کون سی بیماریاں ہیں. اپنے اندر سے سوچنا ہے، شعور میں لانا ہے کہ وہ بیماریاں نکلتی چلی جا رہی ہیں اور ان کی جگہ اللہ کا نور آتا جا رہا ہے. اور میرا قلب جو ہے وہ چٹیل میدان، خیر آباد، ہر چیز اس سے نکل رہی ہے، اور وہاں پر جو چیز آ رہی ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اب میرا قلب وہ غار بنا جس میں اصحاب کہف ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا کرم اتار رہے ہیں. جی اب سمجھ آ گئی سب کو؟ ماشاءاللہ.
ماشاء اللہ. آپ تمام احباب ذکر کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. فرحین صاحبہ موجود ہیں, اپنا ہینڈ ریز کریں, میں آپ کا مائک آن کر دوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فرحین 5 منٹ کے بعد آپ نے بتانا ہے. یہ تمام احباب آنکھیں بند کریں, ریلیکس کنڈیشن کے اندر بیٹھ جائیں, بالکل ریلیکس پوزیشن ہو جس میں کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو. آنکھیں بند آتی پاتی مار کے بیٹھیں, احتیاط میں بیٹھیں, جیسے آپ کو بالکل آسانی والا معاملہ ہو ویسے بیٹھیں. آنکھیں بند کریں, اپنے آپ کے وجود میں سے ہر طرح کا خیال نکال دیں, اپنے آپ کو تمام بیٹا فریکوینسی سے پیچھے کریں, بالکل خالی و ذہن ہو جائے. ابھی دنیا کا کوئی نہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہے, نہ کوئی معاملہ ہے, نہ کوئی اور معاملات ہیں, صرف اور صرف آپ ہیں اور اللہ کی ذات ہے. بس بالکل اپنے آپ کو ہر چیز سے خالی کریں. ذکر کے دوران آنکھیں نہیں کھولنی, چاہے کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے, آپ کو کوئی کیفیت آ جائے, آپ کو یہ لگے کہ جو ہے وہ میرا وجود بڑا ہو رہا ہے, یا کائنات ارتعاش کر رہی ہے, یا کچھ بھی میرا وجود پورے کائنات میں چھا گیا, یا کوئی ایسے کچھ بھی ہے, ابھی آپ نے آنکھیں نہیں کھولنی اور صرف پوری توجہ سے میرے ساتھ ذکر کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کا ہر کرم آپ کے قلب تک پہنچے گا. آپ صرف اپنی توجہ کے معاملات کے ساتھ جڑے رہیں. ماشاءاللہ. یہ سب اپنی پوزیشن میں بیٹھ گئے ہیں جی ماشاءاللہ. ہر ایک کے لیے آسانی والا معاملہ ہو گیا جی الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی الحمدللہ. اب آنکھیں بند کر لیجئے, اپنے آپ کو اب پورا فوکس میری آواز اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی طرف, اور یہ جان لیجئے, تصور باندھ لیجئے قلب تک نور پہنچ گیا ہے, بس اس نور کو اپنے قلب میں سمانا ہے. سارے معاملات آپ کو بتا دیے گئے ہیں, اب امپلیمنٹیشن کا ٹائم آ گیا, یہ ہے عمل کا ٹائم. یہ ساری جو پیچھے باتیں کی گئی, اب ان تمام باتوں سے اپنے قلب کی پاکی کے معاملات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت مقصودی و رضا کا مطلوبی, اللہ میرا مقصد ہے, اس کی رضا مجھے مطلوب ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم, ہمیں کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہی یہ نور مل رہا ہے. شروع کیجئے. جسم کو بالکل ڈھیلا رکھیے گا, جسم کو اکڑائیے گا مت, بالکل ڈھیلے ہو کے ریلیکس ہو کے کریں ذکر مزے سے. جو میرے سانس کے ساتھ سانس ملا سکتے ہیں وہ میرے ساتھ سانس کے ساتھ سانس ملائیں. پوری توجہ سے ذکر کریں.
अल्लाह 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 करते हु नजर आया मुझे। हु में जब मैं गुम हुआ तो तू नजर आया मुझे। पूरी तवज्जो से जिक्र करते हैं माशाअल्लाह।
فرین 5 منٹ ہو گئے ماشاءاللہ. جی استاد محترم کب کی ہو گئے میں نے بتایا تھا. تو آپ بتایا کریں نا بعد میں. ماشاءاللہ. ابھی ذکر کو روک دیجئے ماشاءاللہ اور کچھ دیر سانس کو روکیے اور سانس کو روکتے ہوئے اپنے قلب کے اندر اللہ 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 اس کو محسوس کیجئے. آپ کو یہ لگے گا کہ آپ کا قلب ارتعاش میں آ گیا. آپ کے سینے میں ارتعاش کی سی کیفیت ہے اندر باطن کے اندر، ظاہر میں نہیں. ذکر کا معاملہ ظاہر پہ نہیں، اس کا معاملہ باطن سے ہے. اس کا ظاہر پہ امپیکٹ نہیں ہوتا. اس کا امپیکٹ، اس کا اثر انسان کے اندر ہوتا ہے، انسان کی روح پر ہوتا ہے. یہ روحانیت ہے، روح کی نیت ہے، روح کے معاملات ہیں. سانس روکیے ماشاءاللہ. اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. لا الہ الا اللہ محمد. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ. ذکر روک دیجئے. اپنی کیفیات کے متعلق فرمائیے. آپ لکھ کے بتا سکتے ہیں، اگر کوئی مائک پہ بتانا چاہے تو ہینڈ ریز کیجئے گا، ہم انشاءاللہ آپ کو موقع دیں گے. آپ نے یہ چیز اپنی کیفیات پہ غور کرنا ہے کہ اب آپ کی اس وقت کیفیت کیا ہے، کیا قلبی طور پر معاملات نصیب ہوئے، کیسا قلب کس طرف رغبت کر رہے ہیں، اس کے متعلق آپ نے ہمیں آگاہ کرنا ہے. جی ماشاءاللہ. امیحس عثمان گڈ، شاباش. جی طاہرہ صاحبہ. طاہرہ سلیم، آپ کا مائک میں نے آن کیا ہے. ثنا پوری باڈی میں سنسیشن فیل ہوئی ماشاءاللہ. الحمدللہ بہت پرسکون. دل نہیں کرتا ذکر سے باہر آنے کو. جی ماشاءاللہ بہت خوب. لیکن آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، جب ہم آپ کو عرض کریں گے کہ آپ ذکر سے باہر آئیں، کیونکہ اگر سالک ایک ہی کیفیت میں رہنے کی عادت ڈال لے، ہم نے آپ کو حیرت میں نہیں مبتلا کرنا، ہم نے آپ کو حقیقت میں لانا ہے. یہ صرف ایک مزہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کے ذکر کا ایک مزہ ہے، اور آپ اس معاملات سے اپنے وجود کو سرشار کر کے حقیقت میں اللہ کی ذات کے نور کو پھیلائیں گے. اس لیے ہوتا ہے. جی ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. احمد گڈ. پیسفل فیلنگ گڈ.
چیسٹ ہیوی ہو گیا، گڈ. کل میں حرکت محسوس ہوئی، گڈ ماشاءاللہ. ذکر جاری رہتا اللہ اللہ ماشاءاللہ. ساتھ مگر ذکر کے دوران اللہ بہت قریب لگے اور آ گیا، گڈ. بہت اچھی فیلنگز، نیند آتی تھی. سہیل وہی نور جو کل دیکھا تھا. دیکھیں اس میں نا یہ رقص کرنے کی خواہش اور اس طرح یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ عجیب سے معاملات ہیں، آپ کو یہ نفس اندر سے ہجگولے دیتا ہے تو اس سے بچنا ہے آپ نے. جتنا بڑا اللہ کا قرب اتنا بڑا سکون، اتنا بڑا ٹھہراؤ. عاشقین اللہ کے قرب کے سمندر پی کر بھی خاموش ہوتے ہیں اور آواز لگاتے رہتے ہیں، اعلیٰ تش اعلیٰ تش اعلیٰ تش. میں ابھی پیاسا ہوں، ابھی میری طلب نہیں بڑی. کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، اے اللہ میں آپ کی ویسی معرفت حاصل نہیں کر سکا جیسی تیری معرفت حاصل کرنے کا حق ہے. پالک ابھی تو اور سمندر پلا مجھے. نازیہ بہت رونا ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک استاد کے کرم ماشاءاللہ، گڈ. چندن کی پکی سنہری ہو گئی تھی، تو پڑ رہی تھی، گڈ. فرحین سکوت، گڈ. دل میں اللہ تعالیٰ کے پہنچ، گڈ. رانا بیگم سر کے پچھلے حصے میں درد محسوس ہے، نزاکت بہت اچھا محسوس ہے، گڈ ماشاءاللہ. اقرا الحمدللہ سر بہت اچھا رہا، آپ سے نور ملا. تیز سورج جیسا شعلہ اتنا بڑا دیکھا، گڈ. میرے نفس پہ لکھا گیا جیسے، گڈ. شاباش الحمدللہ، گڈ. سکون وجیہ سکون محسوس ہوا، سکون ہی سکون ماشاءاللہ. آسرا گڈ. شاباش. روزہ رسول چمکتا ہوا نظر، ویری گڈ. صلی اللہ علیہ وسلم. لیاقت سکول گول کرسٹل دائرے کائنات، گڈ ماشاءاللہ. یہ روحانیت کے مقامات ہوتے ہیں، گڈ. شاباش بہت اچھے. آمنہ اللہ اللہ کے سارے، گڈ. شاباش. قاسم ماشاءاللہ. فرزانہ سکون، گڈ ماشاءاللہ. یہ بیک پرابلم ہے اور اس کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے، لیکن پیسفل اور ٹھہراؤ محسوس ہونا ہے. اللہ بہت ماشاءاللہ خوب. محفل کے بعد کتنے بار ذکر کریں دن میں 5-10 منٹ ذکر کریں، ایک ہی بار کریں، زیادہ نہ کریں. پھر وہ بعد میں معاملات جو ہے نا آپ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. ایک بار کر لیں کافی ہے، گڈ. شاباش. نزاکت ماشاءاللہ، گڈ. پرپل کلر حمزہ شاہ جی. تحت الشعور میں روح محسوس ہوئی کہ دھیان کسی وقت ماشاءاللہ، گڈ. نشے کی طرح بہت بہت خوب ماشاءاللہ. بہت سب کی کیفیت بہت اعلیٰ رہی ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو برکتیں دے. میں ذرا مائک طاہرہ کا میں نے مائک آن کیا تھا، طاہرہ فاروقی صاحبہ. السلام علیکم. جی عالمہ صاحبہ جی بولے ماشاءاللہ. جی طاہرہ آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے، بولے. السلام علیکم. ابھی آواز آ رہی ہے استاد محترم؟ بولے. السلام علیکم. پہلے بات تو یہ کہ شکریہ، آپ نے کلاسز کا سلسلہ شروع کیا اور میں کافی انتظار میں تھی. دوسرا یہ کہ میں تو کوئٹہ میں رہتی ہوں، مجھے تو یہاں چھٹیاں نہیں ہیں. میں اسکول میں ہی یہ ذکر وغیرہ سنتی ہوں اور اس کا وہ کلاس وغیرہ لیتی ہوں. کیفیت کے بارے میں مجھے بتانا تھا سر کہ ماشاء اللہ 5 تعریف میں کر چکی ہوں آپ کی نگرانی میم آمنہ صاحبہ کی، آمنہ صاحبہ کی. تو ماشاء اللہ سے جڑی جتنی بھی بیماریاں ہر لطیفے کی ہیں ان پہ بہت حد تک کنٹرول آیا ہے. ایون کہ میرے ارد جو لوگ ہیں، میرے گھر والے لوگ ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ تم وہ نہیں ہو پہلے تھی. لیکن ایک بات سے یہ کہنا تھی کہ مطلب ذکر کرتے ہوئے بھی کبھی بھی مطلب مجھے کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ یا تو بس آنکھوں میں آنسو آتے ہیں یا یہ ہے کہ کبھی بھی کچھ نظر نہیں آیا. آپ وہ یہ میں سمجھتی ہوں آپ کے کچھ نظر آنا یا نہ آنا یہ چیز نہیں ہے، مقصد ہمارا اللہ ہے.
بے شک الحمدللہ اللہ ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان ہے نا، کبھی کبھی اس کی خواہش اور جس کا دل کرتا ہے کہ کبھی اللہ اپنی ایک جھلک دکھائے، مطلب میری کنسنٹریشن نہیں بنتی، اس میں میری بھی غلطی میری ہی ہے، لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں اس کے لیے کیا کروں؟ ایسا نہیں کہ میں کوشش نہیں کرتی، میں جتنی بھی کوشش کروں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، میری کنسنٹریشن بٹ جاتی ہے، حالانکہ میں 5 لطائف کر چکی ہوں اور ہر لطیفے میں میرے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے طاہرہ۔ ایک چیز آپ ماشاءاللہ سے خود ٹیچر ہیں نا، آپ ایک استاد ہیں۔ دیکھیں جی انسان سب سے بڑی چیز جو حاصل ہوتی ہے نا انسان کو کسی بھی استاد سے، وہ ادب سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے اندر نا جو سب سے میجر چیز ہوتی ہے وہ جو جتنا بڑا ادب کرنے والا ہوگا، جتنا اس کی ذات کے اندر ادب آئے گا، پہلی جو ہوتی ہے نا فناف شیخ، جو آپ کا استاد آپ کے اوپر فنائیت کا پہلی چھاپ آپ کے اوپر چھوڑتا ہے، اس جی چھاپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی استاد کی بارگاہ میں ایسے ہوتے ہیں جیسے بت ہے بت۔ آپ اس کلاس کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو تنبیہ اور یہ اور وہ اور کبھی یہ بات کبھی وہ بات، کبھی اپنی کنسنٹریشن ادھر ادھر کرنا، یہ اگر آپ کے اندر آ گیا نا چیز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ادب کے معاملے سے محروم ہیں۔ ابھی آپ خود ٹیچر ہیں نا، آپ ابھی کلاس میں کسی بچوں کو پڑھا رہی ہوں اور ایک بچہ دوسرے بچے کو کہنا شروع کر دے، او یہ ایسے نہیں پنسل پکڑتے، ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں۔ بھائی استاد آپ پڑھا رہی ہیں تو اب اس بچے کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ ادب کے ان دائروں میں سے باہر نکلے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ انسان جب تک نا اپنے ٹیچرز کے اس ادب کی حقیقت کو نہیں نا پہنچتا، تو اس کو کیا، جی یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ آپ نے پہلی بار کہا کہ میرے 5 لطائف طے ہو گئے، یہ تو میں اپنا پہلا لطیفہ نہیں کہہ سکتا کہ پتہ نہیں طے ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں کوشش کر رہے ہیں، ہم صرف کوشش کرنے جی والے۔ کوشش جی سنیں میری بیٹا بات سنیں، یہ نا کوشش کی بات ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم لطائف کے اوپر ذکر کرتے ہیں، اس کی مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں، ہمارے سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، ہمارے سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، اصل میں نا ہم بہت بڑے عالم بن جاتے ہیں، جی اس نے یہ کر دیا تو اس نے وہ کر دیا تو فلاں ہے تو ایسے ہے تو سنیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک دیوانہ سا انسان بیٹھا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا اے اللہ کاش تو میرے پاس ہوتا یار، میں تجھے نہلاتا اور تجھے اچھے کپڑے پہناتا، تیری کنگھیاں کرتا اور تجھے بڑی محبت کرتا، سرمے لگاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا، آپ نے فرمایا تجھے جاہل پتہ نہیں ہے، وہ مالک ہے، اللہ کی ذات ہے بھائی، وہ اتنی بڑی ہستی ہے، تو یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں۔ ایون حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوہ طور پہ ملاقات کرنے، تو اللہ نے گفتگو ہی نہیں فرمائی۔ اللہ نے پہلے تو کتنی دیر آپ سے گفتگو ہی نہیں، تو آپ نے بڑی التجائیں کی، بڑے گڑ گڑائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جا، پہلے ہمارے اس دیوانے کا جو تو نے گمان غلط کر دیا، جو تو نے اس کا دل توڑ کے آ گیا ہے نا، جا پہلے اس کو منع کیا، جا اس کو اسی لیول پر لے کر آ جس طرح سے وہ ہم سے محبت کر رہا تھا۔ وہ بھائی ہر بندے کی محبت، ہر بندے کی، کوئی بندہ بھی جو ایز اے مسلمان ہے، وہ کسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اگر ایک انگریز ہے نا، اس انگریز نے اردو کا کوئی لفظ غلط کہہ دیا، او بھائی اردو سمجھنے والے کو تو پتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ کی ذات کو ہر ایک کی نیت کا پتا ہے، اللہ کو ہر ایک کا پتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے مجھ سے، اس کی کیا محبت ہے۔ وہ ایک شخص تھے، بزرگ تھے، تو وہ اللہ کو تلاش کرتے کرتے کتنا عرصہ انہیں تلاش کرتے گزر گیا، تو وہ ایک دن ایک مسجد کے اندر نماز پڑھنے گئے، تو وہ جو شخص تھے جو جماعت کرا رہے تھے، انہوں نے جب تلاوت شروع کی تو ان کی تجوید اور کچھ غلطیاں تھی، جسے ہم وہ پتہ نہیں جلے خفی تھے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اس طرح سے تین بیچارے بزرگ تھے۔ اس نے نہیں پیچھے سے نماز توڑ دی، اس نے کہا ابھی تک اس کو ابھی تک عربی نہیں آتی، اس کو ابھی تک یہ نہیں پتا یہ پڑھائی کیسے جاتی ہے۔ ہٹ کے پیچھے سے علیحدہ نماز پڑھ کے چلا گیا، رات سویا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، تو ساری عمر مجھے ڈھونڈتا رہا، ساری عمر مجھے ڈھونڈتا رہا، جس وقت پانے کا وقت آیا تو ہم سے نماز توڑ کے چلا گیا، ہم تو تجھے اس شخص کے ذریعے سے ملنے والے تھے، جا اس کے پاؤں پکڑ۔ دیکھیں ہم نا اصل میں جو اچھا، جب آپ کی ذات میں سے یہ چیز، آپ نا اپنی ذات میں دوسروں کے لیے تنقید، یہ وہ ہر ایک کو دیکھیں، اصلاح کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے، اصلاح کرنے کا، اور ادب ہوتے ہیں، کچھ مجلس کے آداب ہوتے ہیں، استاد کے کچھ آداب ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
اور یہ چیزیں ہمیں سمجھنے سے آتی ہے نا. تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے آپ اپنی نا ان معاملات پہ تھوڑا سا نا وہ کیجئے تاکہ آپ کو اللہ پاک آسانی آپ کے لیے انشاءاللہ فرمائے. کوشش بھی کروں گی، اور آپ بھی خاص توجہ کیجیے گا انشاءاللہ. اللہ مہربان. جی انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی محمد سرور سوری میں نے آپ کو کوئی اور چیز سرور صاحب آپ کا میں نے وہ آن کیا ہے اپنا مائک. السلام علیکم. جی السلام وعلیکم علیکم. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. بہت ہی پیاری محفلیں، وہ بھی محرم الحرام میں بہت ہی روحانی محفلیں. اور جی ماشاء اللہ آج جی یہ سیدنا حسین پاک کا ہی فیضان ہے، یہ انہی کی عطا ہے، یہ انہی کی کرم نوازی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ذکر کے وقت ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ آپ کا وجود ہی نہیں ہے، بس اللہ کا فیض جو ہے نا آپ کے تھرو مل رہا ہے. ماشاء اللہ. اور پورے رنگ نظر ایسے میں فیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ساتھ میں جو برائیاں ہیں میرے اندر وہ بھی دور کرنے کے لیے، جیسے بیجا خواہشیں، غصہ اور حرص، کینہ اور غرور، جو 5 لطائف کے جو آپ نے بتائے، تو تمام چیزیں بھی ماشاء اللہ. تو اس میں اللہ کا نور اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ پورے رنگ میں اللہ کا نور اتر رہا ہے، قلب میں، لطائف میں. بہت خوب ماشاء اللہ. بہترین، بہت اچھا ہے، زبردست. جی اب میں لاسٹ جی عشرت آپ کا میں تھوڑا مائک آن کرتا ہوں. کوشش کیجیے گا بہت اختصار کے ساتھ کیجیے گا کہ ہم نے اب بس محفل اینڈ کرنی ہے. جی ماشاء اللہ عشرت. السلام علیکم استاد محترم. جی وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیرن کثیر سر کہ آپ نے یہ اتنے خوبصورت دن بنا دیے. سر بس یہی کہنا تھا کہ کل میرے ساتھ عجیب بات ہوئی کہ میری سارا دن لائٹ نہیں تھی اور میں آپ کی محفل اٹینڈ نہیں کر سکی. لاسٹ ٹائم جو آپ کا مراقبہ تھا، ذکر تھا، وہ میں نے اٹینڈ کیا، اور آپ نے مراقبے میں ہی کہہ دیا کہ باقی 2 منٹس اور مزید بڑھا دیں. میں اسی وقت ہی شریک ہوئی تھی سر، اور 3 منٹس جب آپ نے مجھے یہ کہا کہ 2 منٹس اور بڑھا دیں، تو میں نے اللہ پاک کا دلی دل میں بہت شکریہ ادا کیا کہ میرے 5 منٹس ہو جائیں پورے. میرے استاد محترم نے میرے دل کی بات سن لی. تو بس یہی کہنا تھا سر آپ سے کہ بہت بہت شکریہ، اتنی اچھے دن دے رہے ہیں آپ. دوسرا یہ سر ریکویسٹ ایک تو ہے، پتہ نہیں میں بولوں یا نہ بولوں، لیکن میرے کچھ ٹائم سے، کچھ ہفتوں سے سر میرا یہ ہے کہ میرے دل کی جو دھڑکن ہے وہ بے ترتیب ہو جاتی ہے. مطلب اچانک بیٹھے اگر میں کسی محفل میں بیٹھی ہوں یا گھر کے کام کر رہی ہوں، اچانک تیز سے نا وہ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، مطلب کنٹرول میں نہیں رہتا. تو میں اس چیز سے نا بڑی پریشان ہو جاتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ میں نے بس ڈسکس کرنا تھا کہ یہ میں ایسی میری پوزیشن کیوں ہو جاتی ہے. اللہ پاک کوئی ایسی بات نہیں، اللہ پاک کرم نوازی کرے. آپ کو جب بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو آپ ذکر اللہ کی طرف دھڑکنوں کو نا ذکر اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیا کریں. یہ بھی ایک طرح کا نا کوئی تجلیات کا بعض اوقات معاملہ ہوتا ہے کہ قلب پہ نہ کبھی برقی تجلی کے معاملات بھی پڑ جاتے ہیں. برقی کہتے ہیں کہ برق کی طرح تیز تجلیات ہوتی ہیں. ویسے تو ماشاءاللہ سے آپ ہمارے ساتھ جڑی ہیں، اور دائمی تجلی تو معاملات جو بھی اللہ کے ذاکرین ہوتے ہیں ان پہ پڑتی ہی رہتی ہے. اللہ کا وہ نور تجلیات ہر لمحے سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی معاملات برقی تجلی کے بھی ہوتے ہیں. تو ان لمحوں میں ایک بس یہی ہے کہ درود شریف کی کثرت کی جائے اور اپنے قلب کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑنے کی کوشش. ٹھیک ہے عشرت؟ جی سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. ماشاء اللہ بہت خوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم اعینی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة. اللهم اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن والدلاء الدین وغلبۃ الرجال. اللهم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور. اے اللہ، یہ تیرا بہت بڑا کرم جی ہم خطا کاروں پر
یہ ہم گناہگاروں پر مالک یہ ہم نے کتنی اپنی جانوں پہ ظلم کیے، لیکن مالک تیرا کتنا فضل کرم کہ تو نے اپنی ذات کے ذکر کے لیے ہماری روحوں کو پسند کیا مالک۔ مالک اتنی اچھی باتیں سیکھنے کو ملی مالک، تیرا کلام پڑھا، اتنی خوبصورت باتیں کی مالک، یہ صرف باتیں نہ رہ جائیں مالک، ان کو ہمارے عمل کا حصہ ہمارے قلب کو مالک ہمیں جہاد میں نفس کی توفیق دے مالک، ہمیں اپنے نفس کے خلاف جہاد کی توفیق مالک، ہم اس نفس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں مالک، ہم اعتراف کرتے ہیں مالک ہم اعتراف کرتے ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں مالک، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں مالک، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے مالک، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق مالک مالک جو بھی اچھی باتیں کی گئی وہ تیری طرف سے تھی، اگر کوئی ایسی بات ہوئی جو ہمارے نفس کی تھی تو مالک اس کو اپنے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نور میں بدل دے مالک، ہماری اصلاح فرما، ہمارے نفوس کی اصلاح مالک، ہم یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ ہم اچھے انسان بن جائیں، اچھے انسان، کسی کا دل نہ دکھائے مالک، ہم کسی کا دل نہ دکھائے مالک، ہمیں ایسا بنا دے ہم کسی کا دل نہ دکھائے مالک، ہمیں اپنی ذات کے ساتھ جوڑ لے مالک، ہمیں اپنی ذات کے ساتھ جوڑ لے مالک، یہ میرے بہن بھائی بڑی امید وابستہ کر کے مالک، ان کی تمام نیک دلی خواہشات پوری کر مالک، ان کی نیک دلی خواہشات مالک، یہ قرآن کریم کو سمجھنے والے لوگ، یہ کچھ لوگ، چند لوگ جو تیرے پاک کلام کو سننے کے لیے، تیری یاد کو سننے کے لیے یہاں پہ تشریف لاتے ہیں مالک، ان کے معاملات میں برکتیں دے مالک، ہمیں ہمارے اس پیغام کو تمام دنیا تک پھیلا دے مالک، تمام قلوب کو آسان کر مالک، میں نیکی کے معاملات کو آگے پھیلانے کی توفیق عنایت فرما مالک، ہم سے اپنے دین کا کام لے لے مالک کرم نوازی فرما دے مالک، جس کے دل میں جو بھی حسرت ہے مالک، ہر ایک دعا لے کے آئے بیٹھے ہیں مالک، ہماری دعائیں محدود ہیں، ہمارے الفاظ محدود ہیں مالک، تو اپنے جناب سے عنایت فرما مالک، اپنے فضل و کرم کے لحاظ سے عنایت فرما مالک، جو دعا لے کے آئے، کوئی اولاد نرینہ کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی مالک رزق کے لیے کرتا ہے، کوئی معاملات میں آسانی کے لیے کرتا ہے، ہر ایک کے لیے آسانی، ہر ایک کے لیے آسانی، یہ برکت و نور ان کی نسلوں تک مالک ٹرانسفر، ان کی نسلوں میں سے بھی اس نور کا اظہار کرنا مالک، ان کی آنے والی ہزاروں نسلوں میں سے اس نور کا اظہار کرنا مالک، کرم نوازی کرم نوازی کرم کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تھے، کر دے پوری آرزو پر بے قسم مالک، تو کرم مالک، اپنا فضل مالک، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور خوبصورت دن عنایت فرمایا، اور آپ کی جو بھی دعائیں ہوتی ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا آپ اس کو لکھیں، مجھے بھیجیں، بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے ان الفاظ کو پڑھ کے، آپ کی خوبصورت دعاؤں کو پڑھ کے، مجھے پڑھ کے سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ اللہ پاک آپ تمام احباب کی ہر معاملے میں برکت اور رحمت اور فضل کے معاملات فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں، برحمت رہیں، السلام علیکم۔